جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے اس وقت زیر سماعت ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن میرا ایک سوال ضرور ہے، کب تک عمران خان اور اس کے فتنہ فسادیوں کے ذریعے پاکستان کے اندر پاکستان کا امن تباہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور سوال بھی نہیں پوچھا جائے گا؟ کب تک پاکستان کو عمران خان کے رحم و کرم پہ چھوڑا جائے گا اور سوال نہیں پوچھا جائے گا؟ کب تک پاکستان کی چیزوں کو آگ لگائی جائے گی، وہ چیزیں جو عمران خان نے ایک تنکا بھی جس کا نہیں بنایا؟ مسلم لیگ نون جو خدمت کر کے جو چیزیں بنا کے جاتی ہے، کب تک عمران خان کے غصے کی خاطر اس کو جو ہے وہ نظر آتش کیا جائے گا؟ آپ یہ یا تو پھر ہمیں بتا دیں کہ ہم جو ہے وہ جہاں پناہ عالی پناہ عمران خان کے سامنے ریاست پاکستان ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور پوچھ لیتی ہے عالی پناہ کتنی چیزوں کو آگ لگائیں تو آپ کو ٹھنڈ پڑے گی؟ ان سے پوچھا جائے کہ عالی پناہ کتنے پولیس والوں کے جو ہے وہ سر کھول دیا جائے تو آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی؟ پوچھا جائے کہ عالی پناہ آپ کا آج کیا موڈ ہے، کتنی پاکستان کے ریاست کو، پاکستان کے آئینے، پاکستان کو جوتوں کے نیچے کتنی دیر تک رکھا جائے گا تو آپ آج جو ہے وہ آپ کی طبیعت فریش ہوگی؟ یہ تمام باتیں پھر ایسے کر لیتے ہیں کہ عمران خان عالی پناہ کے حوالے جو ہے پاکستان کے 22 کروڑ کے اٹامک ملک کو جو ہے وہ کر دیا جائے اور پھر جو ہے ان کو نہ کوئی پوچھنے والا جیسے ابھی تک ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، میں نے سنا کہ جی وہ عمران خان کو شاید پتہ ہی نہیں چلا کہ حکم کیا تھا۔ میں بڑی ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ عمران خان اپنے پروگرام کا اعلان بار بار کر رہا تھا۔ لانگ مارچ پہ نکلنے سے پہلے آپ سب کے پاس وہ موجود ہے ویڈیو، جو انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو ڈی چوک آنا ہے۔ اس کے بعد جب عدالت کا فیصلہ آیا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عدالت کے اندر خود تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کہ ہمیں جی اور ایچ بلاک کے بیچ میں جو جگہ ہے ہمیں وہاں پر گراؤنڈ دے دی جائے جلسے کے لیے، اور جو ہے وہ جلسے کی اجازت ملی، لیکن عمران خان کو پتہ نہیں چلا۔ تو مطلب کمال ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ پھر سے وہی معصومیت اور عالی پناہ جناب شہنشاہ اعظم جو ہے ان کو ہر گناہ معاف ہے، ان کو کچھ نہیں پوچھا جا سکتا، ان کو کچھ نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور کل ایک بڑی عجیب اور میں مذاق خیز نہیں، میں تکلیف دہ کہوں گی، جو بات کل ہوئی، جو فوٹیجز ہم نے دیکھی، ساری زندگی جو میوزک کو پنجابی ٹچ دیتے رہے ہیں، کل انہوں نے پاکستان کی قوم کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ عمران خان کی تقریروں میں اسلامی ٹچ دلاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ گھٹیا لوگ ہیں کہ جو پاکستان کی سیاست کے اندر مذہب کا استعمال جس طرح سے عمران خان نے کیا، یہ کتنا مذہبی ہے، یہ کتنا اللہ لوگ ہے، میرا خیال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کل جو اسلامی ٹچ دلانے کی کوشش کی ہے عمران خان صاحب کی پارٹی نے ان سے، اور انہوں نے دیا بھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی ٹچ دینے کی کوشش بھی کی، ان کو شرم نہیں آتی؟ اسلام جو ہے وہ ٹچ دینے کے لیے ہے، یہ مذہب آپ کے تماشے کے لیے ہے؟ جس آدمی نے جو تقریروں میں اسلامی ٹچ دلواتے ہیں، انہوں نے ریاست پاکستان میں ریاست مدینہ اور تویز گنڈوں کا ٹچ دیا۔ انہوں نے حکومت کے اندر جب تھے تو حکومت میں اپنی نحوست کا ٹچ دیا، اور سیاست کے اندر انہوں نے بےہودگی، لچر پن اور دہشت گردی کا ٹچ دیا۔ معاشرے کے اندر انہوں نے گالی، گندگی اور الزامات کا ٹچ دیا، اور پھر پارٹی کے اندر زکوٰۃ خوری، کرپشن، گوگی باجی اور فورن فنڈنگ کا ٹچ دیا۔ یہ وہ پارٹی ہے جس کی منافقت کی نہ کوئی اول ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ یہ مذہب کو بھی استعمال کرتے ہیں، یہ پاکستان کی عام عوام کے احساسات اور جذبات سے بھی کھیلتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے وہ لبادے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے یہ سارے ٹچ جو ہیں یہ پاکستان کی عوام نے دیکھ لیے ہیں، اور اس بےہودگی، لچر پن کا ٹچ جو ہے، یہ نحوست اور گندگی کا ٹچ جو ہے، یہ جو زکوٰۃ خوری اور کرپشن فراگوگی کا ٹچ جو ہے، یہ پاکستان کی قوم کو قبول نہیں ہے۔ اور اسی لیے کل پاکستان کی عوام نے، خاص طور پر پنجاب کی اور کے پی کی عوام نے، عمران خان کی سیاست کو، عمران خان کی فتنہ اور فساد کی سیاست کو جو ہے وہ
ایک داغ مفارقت دیا، ان کو جو ہے اس سیاست سے دفعہ دور ہونے کا ٹچ دیا، ان کو پاکستان کی سیاست سے جو ہے اس نحوست کو ختم کرنے کا ٹچ دیا، اور اس کے اوپر جو ہے پوری پاکستانی قوم بلا شبہ خراج تحسین کے مستحق ہے، اور ہم اس ملک کے اندر سے اس گندگی، اس بہودگی، اس لچر پن اور اس جو مذہبی کارڈ ہے اس کو استعمال کرنے کے ٹچ کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ عمران خان کی سیاست کو اس کے اوپر مزید کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ طلال صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ کل سے آپ سب لوگ بھرپور ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور میرا خیال ہے قوم نے جو کچھ نہیں دیکھا تھا وہ آپ کی کیمروں نے اس پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو دکھایا کہ کس طرح کے جھوٹ بولے گئے تھے اور نکلا بعد میں کیا ہے۔ میں سب سے پہلے بھرپور مذمت کرتا ہوں ان میڈیا چینلز پہ جن پر حملہ کیا گیا ہے، یعنی جاتے جاتے آپ سے اور تو کچھ نہ ہوا، غصہ آپ کو کسی اور پہ تھا، بندے آپ کے نکلے نہیں، اور پتھر مارے ہیں آپ نے ان چینلز پر، ان میڈیا گروپس پر۔ کیوں؟ بندے انہوں نے بھیجنے تھے، انہوں نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہوا تھا، وہ ٹوٹ گیا ہے۔ دل تو آپ کا کسی اور نے توڑا ہے، پتھر آپ کسی اور کو مارتے رہے۔ اور یہ کپتان صاحب تاریخ لینے آئے تھے، الیکشن کی تاریخ لینے آئے تھے، اور تاریخ دے کے چلے گئے ہیں۔ ان کا تھوڑا سا علاج بھی کیا ہے، اور ان کو دوائی دی ہے 6 دن کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آرام آ جائے گا، بالکل آرام آئے گا، واپس نہیں آئیں گے، اور اگر واپس آئے تو پھر بڑا آپریشن کیا جائے گا جس سے وہ کیڑا نکالنا مقصود ہے جو کہ اقتدار کا کیڑا انہیں تنگ کر رہا ہے۔ اور اس کا یہ چھوٹا سا ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ کو ہم نے دکھایا ہے۔ میں تو حیران ہوں، اور مجھے یقین کریں بڑا ہوا بنا ہوا تھا، اور ہم نے انتظامات بھی اسی ہوے کے نتیجے میں بھرپور کیے ہوئے تھے۔ وہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، چند 100 لوگ آپ کے نہیں نکلے پنجاب میں سے، اور کپتان صاحب 20 لاکھ کی بات کرتے تھے، وہ مجھے تو 20,000 نہیں نظر آئے۔ آپ نے صرف یوتھیوں کو شرمندہ نہیں کیا، پاکستانیوں کو نہیں کیا، آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے آپ کے حقوق کا، آئینی حقوق کا تحفظ کرنا چاہا، اس کو بھی شرمندہ کیا ہے۔ میں خود توہین عدالت کی سزا میں نے بھگتی ہے، اور جب عدالت نے سزا سنائی میرے تحفظات اپنی جگہ، میں نے تو چند الفاظ کہے تھے، وہ بھی صرف پی سی او ججز کے بارے میں، کسی آئینی جج کے بارے میں نے کسی آگ نہیں لگائی تھی، میں نے کسی عملی طور پر کوئی ایسا ایکشن نہیں کیا تھا جیسے کپتان اعلان کر کر کے توہین کرتا رہا ہے اس آرڈر کی کہ پہنچو ڈی چوک، اور اس کے بعد جس طرح آگ لگائی گئی ہے پولیس کی بختر بند سے لے کر وہاں اسلام آباد میں، میرا خیال ہے توہین عدالت کا اس سے فٹ کیس نہیں ہو سکتا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سیاسی مخالفین جو ہیں ان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جائے، ہم انہیں سیاسی میدان میں شکست دینا چاہتے ہیں، مگر اس بات کا پتہ چلنا چاہیے کہ اصل میں عدالت کا احترام اور توہین کون کرتا ہے۔ یہ کیس، اس میں عمران خان تو پورے پاکستان کو یہ کہتے ہیں کہ قومیں تباہ تب ہوتی ہیں جب بھڑے کے لیے کوئی اور قانون ہوتا ہے اور عام آدمی کے لیے اور قانون۔ میں سیاسی کارکن ہوں، جو میرے لیے قانون تھا وہی قانون میرے کپتان کے لیے بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھے پورا اعتماد ہے اپنی عدالت پہ۔ ایک جیسے فیصلے، اور یہ تو عملی طور پر جگہ جگہ پر، کوئی ایک جگہ نہیں، کوئی ایک لفظ نہیں، ان کے اگر لوگوں کے بیانات کٹھے کیے جائیں تو یہ تو پورا جتھا ہے جس نے حملہ کیا ہے
عدالت کے فیصلے پر ہمیں احترام ہے. ہم انہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ نہیں کرنا چاہتے، مگر اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ توہین اصل میں کی کس نے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنی املاک کو نقصان ہوا ہے، جو پولیس افسران شہید اور زخمی ہوئے ہیں، ہر چیز چھوڑ دیں گے، مگر کمال شہید سے لے کر سالم انٹرچینج پر اور اسلام آباد میں ہونے والے زخمی جو ہمارے سپاہی ہیں ان کے کیسز میں نہیں چھوڑیں گے. یہ دوبارہ کھولنا پڑیں گے پی ٹی وی کا کیس، دوبارہ پھر ٹرائل کرنا پڑے گا پارلیمنٹ حملہ کیس، دوبارہ پھر ٹرائل کرنا پڑے گا وہ صدر مملکت دندان ساز سے لے کر ان سب کو. اس طرح کے لوگوں کے دانت کھٹے نہ ہوئے.